بھی کلی کی حیثیت سے یا فیکٹریوں کے اندر ملازمت کرتے ہوئے وہاں تشریف پورے پاکستان میں اگر کوئی مزدور آرام کر رہا تھا تو وہ ارکان پارلیمنٹ تھے. اگر آج کوئی مزدور آرام کر رہا تھا تو وہ یہ بیوروکریٹس تھے. اگر آج کوئی مزدور گہری نیند سو رہا تھا تو وزیر اعظم ہاؤس کے مقیم تھے. لیکن یہ پھاوڑے چلانے والے، یہ سامان لادنے والے، یہ سڑکوں اور گلیوں کے اندر تپتی دھوپ میں مزدوری کرنے والے مزدوروں کا آخری دن منایا. تم نے کون سا مزدوروں کی داد رسی کی؟ تم نے ان بھوکے مزدوروں اور پیاسے مزدوروں کو کون سا امن اور چین دیا؟ آج بھی کلی کی حیثیت سے یا فیکٹریوں کے اندر ملازمت کرتے ہوئے وہاں تشریف پورے پاکستان میں اگر کوئی مزدور آرام کر رہا تھا تو وہ ارکان پارلیمنٹ تھے. اگر آج کوئی مزدور آرام کر رہا تھا تو وہ یہ بیوروکریٹس تھے. اگر آج کوئی مزدور گہری نیند سو رہا تھا تو وزیر اعظم ہاؤس کے مقیم تھے. لیکن یہ پھاوڑے چلانے والے، یہ سامان لادنے والے، یہ سڑکوں اور گلیوں کے اندر تپتی دھوپ میں مزدوری کرنے والے مزدوروں کا آخری دن منایا. تم نے کون سا مزدوروں کی داد رسی کی؟ تم نے ان بھوکے مزدوروں اور پیاسے مزدوروں کو کون سا امن اور چین دیا؟ محترم کی اس اپیل پر اپنے آپ کو پیش کر احسان قاضی بھائی جو آپ کے سامنے اظہار خیال کر رہے تھے. آج بھی اویس لغاری صاحب وزیر توانائی نے وہاں بھی بجلی نہیں ہے اور گھروں سے آ رہے ہیں تو وہاں بھی لوڈ شیڈنگ تھی. یہ انسانوں کے سنان جماعت حیدر چوک پہ کھڑے ہوئے میرے باتیوں، آج امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اپیل پر ہم ایک بار پھر جمع ہوئے ہیں اور احتجاج بلند کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تنخواہوں میں اپنی مواد میں اضافہ کر کے اس قوم کو قریب سے قریب تک کر رہے ہیں. یہ قوم کے جیبوں میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں. یہ ان سے روٹی کا دیوالہ تک چھیننا چاہتے ہیں. اس ظلم و ستم کے خلاف کچھ جہد کر رہا ہے تو صرف حافظ نعیم الرحمان ہے، صرف جماعت اسلامی ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف سراپا احتجاج ہے، اس قوم کو جمع کر رہے ہیں. اس بیوروکریسی کے خلاف اٹھ جائیے، ایک ہو کر، ایک ملت ہو کر اس کے سامنے شیشہ دلائی دیوار مل جائیں گے. پھینک دلائیے. خطاب کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں صدر جماعت اسلامی، وہ آئیں اور آپ کے سامنے ان ظالمانہ